اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ صدق اللہ۔ آج دنیا کے اندر دیکھا جائے تو مجرموں کو پکڑنے کے لیے بڑے شہروں کے اندر بلکہ چھوٹے شہروں میں بھی جگہ جگہ پر کیمرے لگائے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے ٹریفک میں کون ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کون چوری کرتا ہے، کون چوری کر کے آتا ہے، کون کس حال میں ہے، ساری جو بھی کیمرے کے سامنے آتا ہے اس کی حالات جو ہیں کنٹرول روم میں بیٹھے بیٹھے انسان دیکھتا ہے۔ لہذا کیمرے کے سامنے آنے کے بعد ہر آدمی کوئی غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے کہ بھئی یہاں میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ جو میری ہر حرکت و سکنت کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو ہے ٹیپنگ ہوتی ہے۔ ایسے انسان موبائل کے اوپر بھی بات کرتا ہے، اس کی ہر بات جو سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے ٹیپ ہو کر حکومت کے دفتر میں جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ پرانی سائنس کے مقابلے میں نئی سائنس نے انسان کو اسلام سے قریب کر دیا ہے اگر انسان سمجھے تو۔ چنانچہ جو ہے پہلے زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نامہ اعمال تو ایک ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، جسم والی چیز نہیں، وہ تولے کیسے جائے گی۔ لیکن جب ہواؤں کو ناپا گیا، بخار کو ناپا گیا، ہر چیز کو ناپا گیا تو ایسی صورت سے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہر چیز ناپی جا سکتی ہے۔ حالانکہ ہوا نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس کا جسم بھی نہیں ہے۔ یہاں پورے جو ہے مسجد کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے لیکن ہمیں کہاں نظر آتی ہے، نہیں سمجھا، لیکن اس کے اوپر بھی کنٹرول ہو رہا ہے۔ لہذا جو ہے سمجھنے والا اگر سمجھے تو جو ہے یہ سائنسداں ایک بھی غیر مسلم نہ رہے، تمام اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن چونکہ انسانوں کے دماغ کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کے فوائد کو معلوم کیا جائے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کے پیدا کرنے والے کو جو ہے سمجھا جائے، ایسا کوئی سوچتا نہیں۔ چنانچہ جو ہے ان کیمروں کی وجہ سے انسان سہم کا جو کام کرتا ہے، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر ایک نشہ ہے کہ ہم جو چاہے وہ باتیں کر لیتے ہیں موبائل کے اوپر، لیکن وقت کے اوپر ہمارا ہر بات کھل جاتی ہے جب انسان مجرم کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو تو ضرورت نہیں کسی چیز کی معلوم کرنے کی، اس لیے کہ وہ خود عالم و خبیر، علیم بذات الصدور ہے، علیم الخبیر ہے، لطیف و خبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ اتنا باریک بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ ابو ذر جو ہے اپنے عمل کو خوب صاف کر لو، پاک کر لو، اس لیے کہ پرکھنے والا بڑا باریک بھی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا کے اندر تو کیمرے جہاں پر لگے ہوئے وہیں پر انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اور کیمرے سے ہٹ جائے تو پھر اس کی بات کو کوئی ٹیپ کرنے والا جو اس کا عکس کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہر انسان کے پیچھے ایسے کیمرے لگائے ہیں کہ انسان کھا رہا ہو، سو رہا ہو، چل رہا ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، پاخانے میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ پر اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جیسے موبائل کی ٹیپنگ موبائل پر بات کی ہوتی ہے وہ بھی ٹیپنگ ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے ہمارے باتوں کی بھی ٹیپنگ ہوتی ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی بات بولتا ہے اس کے پیچھے جو ہے مستقل اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے چوکنے، اور انسان کی ہر بات جو فرشتے سنتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے وہ تمام باتیں لکھتے ہیں جتنی تم بدماشیاں کرتے ہو، جو کچھ مکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جو ہے میدان حشر کی ان سختیوں کو دیکھ کر اللہ کے برگزیدہ بندے تڑپ جاتے تھے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور میدان حشر کی سختیاں، وہاں کی مصیبتیں، وہاں کے جو حیران کن اور پریشان کن حالات جب انسان دیکھے گا تو انبیاء کے پاس جائے گا کہ خدا کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے، چاہے جہنم میں جانا پڑے جہنم میں، لیکن میدان حشر کی سختیوں سے جو ہمیں نجات مل جائے۔ جب میدان حشر کی سختیوں کا یہ حال ہے کہ انسان جہنم میں جانا قبول کرے گا تو پھر جہنم کے حالات کیا ہوں گے؟ جہنم کے اوپر 19 فرشتے اللہ نے لگائے رکھے ہیں اور اس کی 19 لگامیں ہیں، ہر لگام کا ایک فرشتہ پکڑا ہوا ہے اور اس فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کی مدد میں ہیں۔ حالانکہ ایک فرشتے کی طاقت اللہ نے کتنی رکھی، تو ایسے ہزاروں کی تعداد میں تب بھی جو ہے جہنم بے قابو ہوگی اور لوگوں کو کھانے کی کوشش کرے گی، اور دوسری طرف جو ہے گرم گرم جو ہے سورج ہمارے سروں پر ہوگا، اور جو ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میدان حشر کے اندر کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو کوئی ساتھی دے لیتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی مددگار آ جاتے ہیں، کوئی انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو کوئی اس کے ساتھ مددگار آ جاتا ہے، انسان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی مدد کرنے والا آ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا میدان حشر کے اندر تمام کے تمام تنہا ہوگا، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی طریقے سے ننگے، اور اسی طریقے سے جو ہے انسان کے بدن کے اوپر نہ کپڑا ہوگا نہ جو کوئی چیز ہوگی، ایسی حالت میں خدا کے سامنے پیشی ہوگی۔ ان حالات کی جو ہے جان کنی حالات کو دیکھ کر جو ہے انبیاء بھی لرزتے ہوں گے، فرشتے بھی لرزتے ہوں گے، اور اس حال میں خدا کے سامنے پیشی ہوگی۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، دنیا میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے تو کوئی آدمی کہیں سے بچ کر نکل جاتا ہے، پولیس پکڑنے کی آتی ہے تو محلوں میں ہوتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں کود کر بھاگ جاتا ہے، لیکن میدان حشر کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں، تمام کے تمام خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور جب میدان حشر کی ہولناکی اور پریشانیوں سے تنگ آ جائیں گے تو انبیاء کے پاس میں جائیں گے، لیکن انبیاء بھی عذر کریں گے کہ بھائی ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کر سفارش کریں۔ بالآخر سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور سجدے میں گریں گے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں بیان کریں گے کہ جیسی تعریف آج تک کسی نے نہ کی ہوگی نہ بعد میں کوئی کر سکے، ایسی تعریف کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیں گے مخلوق کی طرف، سل تعطے، مانگو جو مانگنا ہو مانگو ہم تم کو دے دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو دے دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی فکر میں نہیں ہوں گے، بلکہ آپ نے فرمایا میں اللہ سے اتنا مانگوں گا اتنا مانگوں گا، یہاں تک کہ ایک میرا امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا تب بھی میں راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو راضی کر دو۔ لیکن دوست جو ہے اس سفارش اور سفارش کو حاصل کر شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی
اور جن کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا، 5ویں خلیفہ ان کو کہا گیا، کہ نہایت عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کی۔ حکومت کے خزانے تھے، لیکن حکومت کے خزانے میں سے ایک حبہ، ایک دانہ بھی آپ نے کھایا نہیں۔ اتنی امانت داری کے ساتھ حکومت کی، یہاں تک کہ حکومت پر آنے سے پہلے آپ کا جسم بہت موٹا تھا، لیکن جب اقتدار پر آئے تو آپ دبلے پتلے ہو گئے۔ رجاء ابن حیات فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ سامنے آپ کی پسلیاں گری جاتی تھی، اتنے دبلے ہو گئے۔ اتنے انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کی۔ ایک مرتبہ آپ کے خاندان کی ایک بڑھیا عورت نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ اپنے اولاد کو جو ہے اپنے خزانے میں سے کیوں کچھ دیتے نہیں؟ تو آپ نے جو ہے ایک دینار گرم کیا، سونے کا سکہ گرم کیا، اور اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا ڈالا، تو گوشت کا ٹکڑا جلنے لگا اور بدبو آنے لگی۔ بڑھیا نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ اگر عمر کو جو ہے خدا نے معاف نہ کیا تو وہ بھی اسی طریقے سے جہنم میں جلے گا۔ حالانکہ ایسے لوگوں کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے میدان حشر کی ہولناکیوں اور اللہ کے سزاؤں سے اتنے زیادہ ڈرنے والے لوگ تھے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ انسان کو جب خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال ہوگا، تو اس وقت انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، برگزیدہ شخصیتیں بھی یہاں پر موجود ہوں گی۔ تو اظہر دو عالم من فقیر، تو اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں۔ روز محشر عذر رہا ہے من پذیر، قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا ہے۔ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کرنا ہے، غالباً مولانا رومی کا شعر ہے جو بہت بڑے ولی گزرے۔ لیکن پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، اگر تجھے میرا حساب لینا ہی ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو جو ہے سرکار جو عالم سے چھپ کر میرا حساب لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نبی مجھے کہہ دے کہ میں جو ہے بدر کے میدانوں میں تنہائی کے ساتھ جو ہے کفاروں سے لڑا تجھ تک دین کو پہنچانے کے لیے، میں نے میدان احد کے اندر اپنے دندان کو شہید کروایا تجھ تک دین کو پہنچانے کے لیے، حنین کے میدان میں میں کفاروں کے جمگٹھے میں گر گیا تجھ تک ایمان کو پہنچانے کے لیے، اور تو یہ تھا کہ میں دنیا کے اندر تو یہود و نصارہ کی شکلوں کو جو ہے پسند کرتا تھا اور اپنے ڈھارے کو من کر میری سنتوں کو گندی نالیوں میں ڈلواتا تھا، تو وہ تھا کہ میں نے اتنی قربانیاں کی اور اتنی قربانیاں دی اور اس کے باوجود تو نے میری سنتوں کو نہیں، میری سنتوں کو پامال کیا اور غیروں کے طریقوں اپنی شادیوں میں، اپنی غمی میں، اپنی ہر چیز کے اندر لے آیا۔ میں نے جو ہے اے میری بیٹی، عورت سے بھی کہیں گے اے میری بیٹی تیرے سر پر میں نے عزت کا دوپٹہ ڈالا تھا اور تو نے میری ڈالی ہوئی عزت کے دوپٹے کو پامال کر کے تو نے اپنے سر کو کھلا کر دیا، اپنے چہرے کو کھلا کر دیا، تو نے یہ کیا کر کے آیا ہے؟ نبی جب یہ پوچھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ بلال حبشی آئیں گے میدان میں اور کہیں گے کہ تیری وجہ سے میں تختوی ریت پر سلایا جاتا تھا، تیری وجہ سے میں انگاروں پر سلایا جاتا تھا، لیکن اس موقع پر بھی میں نے اپنا خدا کو نہیں بلایا، تو اے سیوں میں اور پنکھوں کے نیچے بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں انگاروں پر اللہ کو پکارتا تھا، عہد کر کے پکارتا تھا۔ اسی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کتنے بڑے بزرگ اور کتنے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ عبد القادر میں نے پوری دنیا کے اولیاء کے گردنوں پر تیرا پیر رکھ دیا، یعنی تو تمام اولیاء کا سردار ہے۔ اور اتنی عظیم شخصیت تھی کہ آپ جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اس طریقے سے حشر کے میدان کو سامنا کر دیتے تھے کہ آپ کے بیان میں سے 8 اور 7 جنازے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جنات بھی مر جاتے تھے۔ اتنا جو ہے دل گیر اور اسی طریقے سے دل کو جو بیدار کرنے والے بیان ہوتے تھے، لیکن جو ہے وہ دعا ایک مرتبہ دعا مانگنے تھے کہ اللہ تو عبد القادر کی مغفرت کر دینا، قیامت کے دن عبد القادر کی مغفرت کر دینا، قیامت کے دن عبد القادر کی مغفرت کر دینا، بار بار یہ دعا کر رہے ہیں، ایک ہی دعا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مغفرت نہ کرے تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ میرے نبی پر میری نظر نہ پڑے اور میرے اعمال کو ان کے سامنے پیش ہونے کی صورت میں مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔
آج دوستوں کو ایسا چاہے گا دنیا میں کہ بھائی تجھے 10 لاکھ روپے دے دیا ہے اس شرط پر کہ تیرے سارے پول دنیا کے سامنے کھول دے گا، کوئی تیار نہیں۔ اس لیے کہ انسان کیا کرتا ہے وہ جانتا ہے، میں کیا کیا گل کرتا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، میرے کرتوت کیسے، انسان جانتا ہے، لہذا وہ تیار نہیں ہوگا۔ تو دوستو میدان حشر کے اندر ایک طرف سرکار دو عالم ہوں گے، دوسری طرف دوسرے انبیاء ہوں گے کہ تو ایسے نبی کا امتی تھا اور تو یہ نامہ اعمال لے کر آیا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور شرمندگی کا عالم ہوگا دوستو۔ آج دوست اس کا خیال ہی ہم نہیں کرتے، اس کا تصور دھیان ہی نہیں باندھتے۔ چنانچہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پیشی ہونے کے ساتھ حساب کتاب لیا جائے گا، ہر ایک کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کے عمل کا اس کے سامنے پوچھا جائے گا کہ ایسا کر کے کیوں تو آیا، کیوں کیا یہ اللہ نہیں پوچھے گا، ایسا کر کے کیوں آیا، اللہ خود خبر نہیں ہوگا۔ چنانچہ میدان حشر میں جب حساب کتاب ہوگا تو انسان کے اوپر گواہ بھی ہوں گے، 4 قسم کے گواہ ہوں گے انسان کے، اور اس کے سارے اعمال کو اس کے سامنے کھول دیں گے۔ سب سے پہلا گواہ کون ہوگا؟ یہی اللہ کی طرف سے جو کیمرے لگے ہوئے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ پیٹ، یہ پیٹھ، یہ ران، یہ آنکھیں، سارے اللہ کی طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میری اپنی مرضی ہے میں جس کو دیکھوں نہیں دوستو، ہماری کوئی مرضی نہیں، میری اپنی مرضی ہے میں اپنے ہاتھ سے کیا جو کچھ کروں، مجھے کون روکنے والا نہیں دوستو۔ مومن کی زبان کے اوپر یہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مومن ایمان کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کسی بھی عمل کے اندر آزاد نہیں ہوں اور میں اپنے کسی بدن کے عضو کا کسی انگ کا مالک بھی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے لگے ہوئے کیمرے ہیں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ اور جو ہے سب سے پہلے جب اس کے اوپر گواہ طلب کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، میں پہلے چیک کر چکا ہوں، اللہ کو کسی کی جو ہے لکھے ہوئے عمل کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن دوستو قانون عدالت ہوتا ہے، عدالت ایک قانون ہوتا ہے کہ اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے گواہ لاؤ، گواہ کی صورت میں بات کو ثابت کی جاتی ہے۔ تو قانون عدالت کے مطابق اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو تم دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، لیکن تمہارا ہاتھ تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارا پاؤں تمہیں دیکھ رہا تھا، اور یہ سارے کے سارے تمہارے گواہ ہیں۔ اس وقت انسان کی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، سل لگا دیا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ما کانوا یکسبون۔ انسان کی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، سل لگا دی جائے گی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں، اعضاء سے پوچھیں گے، ہاتھ سے پوچھیں تو نے کیا کیا، اس ہاتھ سے اگر اچھے کام کیے تو وہی بتائے گا، برے کام کیے تو وہی بتائے گا۔ آنکھ بھی بولے گی کیا کیا دیکھا تھا، میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، غیر محرموں کے اوپر نظر کرنے کے لیے نہیں، ننگے فلموں کو دیکھنے کے لیے، چھپ چھپ کر اللہ کے گناہ کو اور گناہ معصیت کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی، بلکہ میں نے آنکھیں اس لیے دی تھی تو راستہ دیکھے اور راستہ چلنے والوں کو راستہ بتائے، اس لیے تجھے آنکھیں دی تھی تاکہ میرے نیک بندوں کو دیکھ کر مجھے یاد کر لے۔ میں نے تجھے آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ میرے پاک کلام کی تلاوت کرے، نہ کہ ننگے فلموں کو دیکھنے کے لیے۔ دوستو آج ہمیں اس میں چٹاخے پڑے ہوئے ہیں اور ہم مزے لے لے کر دیکھتے ہیں، لیکن میدان حشر کے اندر خون کے آنسو سے رونے کے بعد بھی کام چلنے والا نہیں ہے، کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے الا من عدل۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا بولنے کی وہی بولے گا۔ چنانچہ ہاتھوں کو جو انسان کے اعضوں کو گویائی دی جائے گی، زبان دی جائے گی، یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جو کچھ کیا ہوگا یہ ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ تو سب سے پہلے گواہ انسان کے اعضاء ہے، یہ انسان کے اعضاء یہ سرکاری کیمرے ہیں، یہ سرکاری گواہ ہیں، اور اس کی گواہی معتبر ہوگی وہاں پر، اور اس کی گواہوں کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اس لیے تنہائی ہو کہ ظاہر میں ہو، مومن کو ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ میرے ہاتھ پیر یہ میرے خلاف گواہی دینے والے ہیں اگر میں غلط کام کروں گا۔ اتنا اگر انسان کو تصور آ جائے تو پھر گناہ کیوں کرے گا؟ دنیا میں اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ میری ہر حرکت، میرا ہر فعل، میرا ہر کام جو ہے سرکاری ریکارڈ ہو رہا ہے،
کیمرے دیکھ رہے ہیں اور CID میری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو انسان سہم کر لیتا ہے، جلدی مجلسوں میں بھی نہیں جاتا، جلدی دوستوں سے بات نہیں کرتا، جلدی موبائل کے اوپر بھی بات نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے ابھی حالات خراب ہے بند کرو۔ حالانکہ دنیا کا انسان ہمیں سزا بھی دے سکتا، تو کتنی سزا؟ دنیا کی سزا تو آخر میں جو موت کے اوپر تو خاتمہ ہے، لیکن قیامت کی سزاؤں کا کوئی خاتمہ نہیں۔ آج دوست یہ دنیا کے اندر حالات کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خدا کی دی ہوئی جو خدا کی قدرت کی نشانی کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے بے فہم گناہ ہو رہے ہیں، اور بے فہم گناہ ہونے کی وجہ سے آسمانوں سے ہمارے گناہوں کے مطابق فیصلے اتر رہے ہیں۔ یہ دوستو کوئی بھی وبال ہو، کوئی بھی بیماریاں ہوں، کوئی بھی دنگے فساد ہو، یہ سب کے سب جو ہیں ہمارے عمل کی شکلیں ہیں، ہمارے اعمال کی شکلیں، اور پھر وہاں ہوگا وہ تو الگ ہوگا، میدان حشر کے اندر جو ہوگا وہ تو الگ ہوگا۔ لہذا جو ہے انسان کو جو ہے کوئی کام کرے، کوئی حرکت کرے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر میرا خدا بھی ہے، اور میرے خدا کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، میرے خدا کے گواہ میرے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے عجیب ہمیں کتاب دی ہے قرآن پاک، جس نے کھول کھول کر ہمیں سب کچھ ہدایت دے دی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے جو ہے قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، سمجھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آج دوستو بیان اور تقریروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہر بات آتی ہے، لیکن ہم کوئی چیز پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں تو فقط کس وجہ سے مزے لینے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر واقعات کا سلسلہ شروع ہوگا تو مسجد بھر جائے، کیوں؟ اس لیے کہ آدمیوں کو مزہ آتا ہے، لیکن واقعات بیان کیوں کیے جاتے ہیں اور کتابوں میں کیوں؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے بھی واقعات کو بیان کیا تو کیا کہا؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، سمجھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگلے حالات و واقعات یا آنے والے قیامت کے حالات و واقعات کو سننا بھی کیوں؟ عبرت کے واسطے۔ تو بہرحال جو ہے میدان حشر کے اندر جب انسان کی پیشی ہوگی تو تمام انسانیت سامنے ہو، اور اتنا بھی نہیں کہ بھیڑ ہے تو بھیڑ کے اندر کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے کہ اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود آگے کا آدمی لے کر آخری آدمی ہر ایک کو دیکھے، اور جو کچھ جو حساب کتاب دیا جائے گا وہ بھی سامنے ہوگا۔ پھر وہاں پر کھلے گا کہ لوگ ہمیں حضرت حضرت کہتے تھے کہ ہم کون سے حضرت تھے، لوگ ہمیں جو عالم کہتے تھے، کون سے عالم تھے، لوگ ہمیں بزرگ کہتے تھے، ہم کون سے بزرگ تھے۔ اگر کسی بات کے اوپر پکڑ ہو گئی تو دوستو جو ہے انسان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہذا دوستو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہمارا باپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارا بھائی ہمیں کچھ نہیں سکتا، کہ ہمارا خاندان کا کوئی آدمی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ مت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کہہ سکتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی حساب لے لیتا ہے اور آخرت میں بھی حساب لے لیتا ہے۔ چنانچہ اب حساب کتاب دنیا میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے حالات کو دیکھو کہ کیسے پلٹا کھا رہے ہیں، کس طریقے سے اتھل پتھل ہو رہی ہیں، کس طریقے سے دنیا کے حالات میں بگاڑ اور دنیا کے حالات میں مصیبتیں اور پریشانیاں چھپی ہوئی۔ حساب کتاب یہاں بھی شروع ہو چکا ہے، ہر انسان پریشانی کے عالم میں، لیکن یہاں کی پریشانی تو بہر ختم بھی ہو جائے گی۔ میدان حشر کی اور قیامت کے بعد کی پریشانی ختم ہونے والے ہیں۔ تو جب انسان کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے تو سب سے پہلے اس کے گواہ کون سے ہوں گے؟ انسان کے اعضاء ہوں گے، وہ اعضاء جو ہر چیز کے بارے میں گواہی دیں۔ چھپ چھپ کر انسان گناہ کرے تو اللہ سے جو مخلوق سے چھپے گا، اللہ سے کیسے چھپے گا؟ نہیں چھپ سکتے۔ وہ اللطیف الخبیر، وہ بڑا بالغ بھی ہیں، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لہذا دوستو میدان حشر کے تصور کو یوں کریں، اس کا خیال یوں لائیں تنہائی میں بیٹھ کر، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ تو میدان حشر کی اور ہلاکیوں کے درمیان میں ایک کیا ہوگا؟ گواہیاں پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے گواہ کون ہوں گے؟ انسان کے اعضاء ہوں گے۔ تو اس طریقے سے 4 گواہی ہوں گی، یہ پہلی گواہی ہے، اور اس میں جو اس گواہی کے اندر کوئی چیز غلط سامنے نہیں آئے گی، بلکہ ہر چیز ہمارے اعضاء وہی کہیں گے جو دنیا کے اندر ہم نے کیا ہو،
اور پھر جو ہے انسان کو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ آخر تو کیا، میں نے تجھے دنیا میں کیا کچھ نہیں دیا تھا۔ اور آج کی دنیا میں تو انسان کو غریب سے لے کر مالدار تو ہر سہولتیں مہیا ہے، تھوڑی بہت لیکن ہر ایک کو سہولتیں مہیا ہیں۔ دوستو جتنی سہولتیں ملیں یہ مت سمجھو کہ ہمیں عیش و عشرت مل رہی ہیں، بلکہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں کے ہمیں کامیاب فرمائے اور میدان حشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آئندہ جو دوسرے 3 گواہ ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سنیں گے۔